نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ بسم الله الرحمن الرحيم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بزرگان محترم، آج کی مجلس میں انشاءاللہ العزیز قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شاہ نامہ اسلام، شاہ نامہ اسلام، مرحوم عبدالحفیظ جالندھری کی تحریر کردہ ہے، جس میں انہوں نے قربانی کے اس واقعے کو، جس کا ذکر مجھے آج کرنا ہے، منظوم بیان کیا ہے۔ اس کا کچھ حصہ شروع میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساماں کر، بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساماں کر، پے خوشنودی مولا اسی بیٹے کو قرباں کر۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت سنائی گئی کہ اپنے لخت جگر نور نظر ان کو ہماری راہ میں آپ کو قربان کرنا ہے۔ یہ خواب دیکھا، خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا، خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا کہ آخر امتحان بندے کا مالک نے ہے فرمایا۔ خواب سے جب بیدار ہوئے تو سمجھ گئے کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ رحمان کی طرف سے۔ خواب کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہے۔ ایک خواب رحمان کی طرف سے ہوتا ہے جو بشارت ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے۔ دوسرا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو انسان کو پریشان کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کا کام ہی یہ ہے۔ اور خواب کی تیسری قسم آدمی کے اپنے خیالات، تصورات یہ ہوتے ہیں کہ جاگتے میں جو کام کرتا ہے یا سوچتا ہے، سوتے ہوئے وہی دیکھتا ہے۔ لیکن نبیوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ نبی کا خواب بھی دین میں حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے۔ تو سمجھ گئے کہ گرچہ خواب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، مجھے یہ کر گزرنا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سنو۔ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے دور میں
جیسے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ چار فقہی مذاہب مشہور ہے، بہت سے تھے، یہ صرف چار نہیں تھے، علماء نے لکھا بہت سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کو قبولیت نصیب فرمائی، باقی سب چھڑ گئے۔ یہ اعزاز صرف فقہ حنفی کو حاصل ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے دور میں ڈیبیٹ ہوتی تھی، کوئی نیا مسئلہ پیش آیا، اور صرف آیا نہیں، اللہ جزائے خیر دے، بہت سے مسائل جو آگے چل کر پیش آنے والے تھے انہوں نے وہ مسئلہ بھی ہمارے لیے آسان کر دیا، جواب لکھ کر چلے گئے۔ تو فقہا کی ایک ٹیم بیٹھتی تھی، ایک جماعت بیٹھتی تھی، اور پھر اس پر ڈیبیٹ ہوتا تھا، ہر ایک کی رائے کو سنا جاتا تھا اور پھر اس کو لکھ دیا جاتا تھا آخر میں۔ تو یہی کام اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے دور میں بھی انڈیا میں ہوا ہے۔ ایک تو ان فتاوا کا نام ہے فتاوا ہندیہ، کیا نام ہے؟ فتاوا ہندیہ، ہندوستان کی طرف منسوب ہو کر، اور دوسرا حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ کے حکم سے یہ کام ہوا تو ان کی جانب اس کی نسبت کر دی گئی۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ پہلے دور میں اور آج کے دور میں یہی فرق ہوتا تھا، یا کہہ لیجئے کہ یہی فرق ہے۔ پہلے لوگ کام کرتے تھے پھر بھی نسبت اپنی طرف کرنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ ہمارا نام ہو، بلکہ جو بڑا ہوتا تھا اس وقت کا اس کی طرف نسبت کر دیتے تھے، حالانکہ بڑے نے خالی حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، کیا ایک ٹیم نے ہے، دوسروں نے کیا ہے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کرنا برنا کچھ نہیں، اور نام اپنا ہونا چاہیے، تختی ہمارے نام کی لگنی چاہیے، لوگوں کی دماغ کی تختی پر ہمارا نام ہو کہ بھئی یہ فلاں نے کیا۔ یہ فرق ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ ٹیم ورک تھا، لیکن ان کی طرف جیسے بہشتی زیور، بہت سو کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اگر پوچھا جائے بہشتی زیور کس کی کتاب ہے آپ کیا جواب دیں گے؟ ارے بولو یار، آپ لوگوں کا تو انڈیفینٹ ہو چکا ہے، کیوں ڈرتے ہو یار؟ واپس نہیں ہوں گے اپنے ملک ہیں؟ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کے بندو کچھ ادب تو کیا کرو، خالی اشرف علی؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑوں کا نام ادب سے لینا چاہیے، ہاں ادب سیکھنا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کی عمر میں، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن ادب دیکھیے، ادب، بڑوں کا ادب ہونا چاہیے۔ کسی نے پوچھا، پتا تھا کہ بھئی فرق نہیں ہے زیادہ عمر میں چچا بھتیجے کی، ہوتا ہے ایسا کہ کون بڑے ہیں عمر میں، کون بڑے ہیں، آپ بڑے یا آپ کا بھتیجا بڑا، یہ پوچھا گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت نے جواب دیا، قربان جائیے، سبحان اللہ،
فرمایا مفہوم یہ ہے بڑے تو وہی ہے، میرا بھتیجا ہی بڑا ہے، البتہ دنیا میں ان سے 2 سال پہلے آیا۔ سمجھ رہے ہو کیا جواب دیا؟ بڑے تو وہی ہے لیکن دنیا، یعنی دونوں بات بھی صحیح ہو گئی کہ بھئی میں پہلے میری پیدائش ہے لیکن بڑے تو وہ ہے۔ خیر، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم یہی کہیں گے بہشتی زیور ان کی ہے، حالانکہ بہشتی زیور حضرت کی لکھی ہوئی نہیں ہے، کچھ حضرات نے مل کر اس کتاب کے الگ الگ حصے کو لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، لیکن چونکہ حضرت نے حکم دیا تھا تو انہوں نے حضرت کا نام کتاب پہ لکھ دیا، اپنا نام تک نہیں لکھا۔ اب اس کے اندر بسکٹ کیسے بنانی ہے وہ بھی موجود ہے، تو حضرت تھانوی بسکٹ تھوڑی بناتے تھے، حضرت تو آدمی بناتے تھے ہیں۔ وہ حضرت کے زمانے میں کوئی گوگل تھوڑی تھا کہ اندر دیکھ کے جو حضرت نے لکھ دیا کہ بسکٹ ایسے بناؤ۔ خیر بہرحال، تو فتاوی عالمگیری بھی اس کا نام ہے، اس کے اندر یہ جزیہ لکھا ہے۔ بعض مرتبہ جذباتی آدمی ہوتا ہے اور ایسی باتیں سنتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھرانی ہے، قربان کرنا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اچھا حضرت ابراہیم نے بھی دیکھا تھا، بندے نے بھی دیکھا ہے، تو صبح اٹھ کے کہیں وہ نہ کر لے۔ اس لیے علماء نے فرق کیا کہ نبی اور غیر نبی میں فرق ہے۔ غیر نبی کا خواب دین میں حجت نہیں ہوتا۔ میرا خواب، آپ کا خواب، کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، لیکن خواب اس کا دین میں حجت نہیں ہوتا۔ لوگ ہوتے ہیں ایسے، وہ ہر چیز سے کھلواڑ کرتے ہیں، ہر چیز میں کھلواڑ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے یہاں ایک ورکر تھا، ایک آدمی کام کرتا تھا ان کے یہاں پر، کام صحیح طرح کرتا نہیں تھا۔ حضرت نے سوچا کہ اب اس کو فارغ کر دے، کہ کام اس کو کئی مرتبہ موقع دیا کہ بھائی کام کرو، صحیح طرح کام کرو، لیکن وہ کرتا نہیں تھا۔ اب وہ نہ کرے تو پھر کام رہ جائے اور ادارہ چلانا ہے، تو حضرت نے سوچ لیا کہ بھائی اب اس کو فارغ کرنا ہے، اس کو الگ کرنا ہے۔ اس کو چانس دے دیا جتنا دینا تھا، اس کو بھنک لگ گئی، تو اس نے کیا کہ حضرت کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا رات میں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہہ رہے کہ جاؤ مسیح اللہ کو کہہ دو کہ مجھے جاب سے نہ نکالے۔ بعض آدمی بڑے چالاک ہوتے ہیں، گجراتی میں کہ آپدا میں اوسر ہو دے، تو حضرت تھے، سمجھ گئے کہ بھائی کسی کا خواب یہ آپ کو بتانا ہے، کسی کا خواب دین میں حجت نہیں ہے۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ کیسا ہے، کچھ خواب باب اس کو آیا نہیں ہے، لیکن بھنک لگ گئے کہ میں فارغ کرنے والا ہوں، جتنا موقع دینا چاہے تھا میں نے دے دیا۔ حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کے متعلق ہم نے جو فیصلہ کیا وہی فیصلے پہ ہم ڈٹے رہیں گے، آپ جو ہیں فارغ ہے، رہی بات خواب کی حضور سے ہم بات کر لیں گے۔ حالانکہ وہ کوئی بات کرنا نہیں تھا، حضور ہے، حضرت کا اپنا مقام ہے، لیکن بتانا یہ تھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے، کوئی بھی خواب دیکھے، اگر ہم دیکھیں کہ بھائی ہم اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، خواب کے اندر گلے پہ چھری پھرا رہے ہیں، تو ہمارے لیے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ نبی ہوتا ہے، نبی کا خواب جو ہے وہ دین کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ حجت ہوتا ہے۔ خیر، وقت جو ہے اسی میں ہو جائے گا، آگے چلتے ہیں۔ کلام کا کچھ حصہ اور سنانا تھا، وہ تو کافی لمبا کلام ہے، لیکن اسی پر جو ہے وہ اکتفا کرے۔ تو اتنی بات یاد رکھیے کہ خواب کس کا دین میں حجت ہوتا ہے؟ ارے بولیے، کس کا خواب حجت ہوتا ہے؟ نبی کا خواب دین میں حجت ہوتا ہے، باقی غیر نبی کا خواب دین میں حجت نہیں ہوتا۔ قربانی، قرآن کریم قربانی کے تعلق سے ایک بڑی اہم بات
مجھ سے اور آپ سے اور ایمان والوں سے کرتا ہے اور کہتا ہے۔ ویسے تو جو بات قربانی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائی وہ ہر عمل میں ضروری ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس میں ریاکاری کا زیادہ خوف ہوتا ہے، دکھاوے کا زیادہ خوف ہوتا ہے کہ اس میں ریاکاری ہوگی، اس میں دکھاوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ لوگ آئیں گے، ایسا کریں گے، تو اس لیے جیسے حج میں ویسے جھگڑا کرنا بلا ضرورت ہر جگہ برا ہے، لیکن حج میں زیادہ برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق۔ دو لفظ قرآن نے بیان فرمائے، فلا رفث ولا فسوق۔ اس کے اندر جھگڑا بھی آ گیا تھا کہ جھگڑا نہیں کرنا ہے، لیکن چونکہ حج میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں بلکہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں یہ قوی اندیشہ تھا کہ کہیں آپس میں جھگڑا نہ کر لیں، اور ہوتے بھی تھے اور ہوتے بھی ہیں، اس لیے اللہ نے باقاعدہ الگ سے اس کو بیان کیا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ جدال جھگڑے کو کہتے ہیں عربی میں، تو فرمایا کہ حج میں خاص طور سے جھگڑا مت کرو۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں ہے فیض ابرار میں، جس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں بھی حج میں تھا اور بھی حضرات حج میں تھے، آپس میں جھگڑا ہو گیا، ایک کا ٹینٹ ادھر ہے دوسرے کا ادھر ہے، تو آپس میں کہہ رہے ہمارے یہاں جو احمد آبادی لوگ ہیں نا، احمد آبادی، یہ لوگ کو ذرا ہوں کہ بھائی مضبوط ہے، ہاں مضبوط قوم، تو کہیں کہ ابھی وہ مینا میں ادھر اور ادھر اور کچھ بات ہو گئے تو اندر سے کہہ رہے کہ ہمیں احمد آبادی سے ہیں کہ مجھے تو خراج ہوتا نا بٹلا میں بچے۔ اب وہاں بھی احمد آبادی، وہاں طاقت دکھانے گئے ہیں یا جھکنے کے لیے گئے، اللہ کی ماننے کے لیے گئے، اپنے کو مٹانے کے لیے گئے، لیکن وہاں جھگڑا ہو سکتا تھا، اس لیے خاص طور سے کہا۔ بلکہ ہمارے بزرگوں میں ماضی قریب میں حضرت مولانا قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے گجرات کا دارالعلوم دیوبند ڈابھیل جو ہیں وہاں بھی حضرت رہے ہیں، حضرت مولانا قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قلم بہت اچھا تھا، بہت اچھے رائٹر تھے۔ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ حج کرو تو گروپ کے اندر جان پہچان والوں کے ساتھ حج میں مت جاؤ، جان پہچان والوں کے ساتھ مت جاؤ، جن سے جان پہچان نہیں ان کے ساتھ جاؤ۔ کیوں؟ زیادہ خطرہ ہے حج کے اندر کہ ساتھ رہنا ہے لمبے عرصے تک تو آپس میں کچھ ہو جائے گا، اور جو پہلے سے محبت ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، اس پہ جو ہے وہ اثر پڑے گا۔ حضرت نے یہ لکھا، حالانکہ ہم لوگ پسند یہ کرتے ہیں کہ ساتھ میں کون آوے، دوست احباب ہمارے ساتھ میں ہو، ملنے جلنے والے ہو، وہ ہمارے ساتھ ہو، تو حج میں بہت خطرہ ہوتا ہے جھگڑا کہ لڑائی ہو جائے۔ قربانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ کہیں دکھاوا نہ ہو جائے، تو قرآن کریم میں اللہ نے قربانی کے تعلق سے الگ سے حکم دیا، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ کیا فرمایا؟ مفہوم یہ ہے کہ تم جو ہے مسلمانوں قربانی کرتے ہو، قربانی کا جانور قربان کرتے ہو، ذبح کرتے ہو، اس کا خون اور گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، یعنی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اللہ آپ تک کیا پہنچتا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ تک تو تمہارے دل کی کیفیت، جسے یہاں قرآن نے تقویٰ کہا ہے، تو فرمایا کہ یہاں تقویٰ سے مراد ہے دل کا اخلاص، کہ مجھ تک کیا پہنچتا ہے؟ اخلاص پہنچتا ہے۔
اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ہم بار بار سنتے ہیں اخلاص 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 اخلاص. اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اخلاص کہتے کسے ہیں لغت میں؟ امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے مفردات القرآن میں یہ لکھا، جس کا مفہوم یہ ہے اخلاص کے تعلق سے کہ اخلاص کس کا نام ہے؟ کہ ہر چیز میں سے جو بھی چیز ہے، کوئی چیز ہے، اس میں سے ملاوٹ اور کھوٹ، اس سے اس چیز کو پاک کر دینا. کس سے پاک کر دینا؟ ملاوٹ سے اور کھوٹ سے. تو ملاوٹ ہے وہ پاک ہو گئی، کھوٹ ہے پاک ہو گئی، تو وہ چیز کیا ہو گئی؟ خالص سونا جو ہے وہ ہو گیا. ہاں، جو خالص ہے وہ سونا ہوتا ہے، جو خالص ہے وہ سونا ہوتا ہے. ارے دنیا میں کھوٹ کی قیمت نہیں ملتی تو اللہ کے یہاں کیسے ملے گی؟ آپ سونار کے یہاں چلے جائے، عورتیں جو زیورات بناتی ہیں نا، تو بعض مرتبہ تو وہ سونا ہی سونا ہوتا ہے، اس میں دوسری دھات نہیں ہوتی، کھوٹ نہیں ہوتی. خالص سونا کتنے کیرٹ کا بولا جاتا ہے؟ 22 یا 24 نا. ہاں، کہ خالص سونا وہ 24 کیرٹ. اسے آپ کچھ زمانے کے بعد سونار کے پاس لے کر جاؤ گے تو پورے کی پوری زیور کی قیمت ملے گی. اور اگر اس کے اندر 18 کیرٹ کا ہے تو کچھ نہ کچھ کیا آ جاتا ہے؟ دوسری دھات بھی آ جاتی ہے، کھوٹ بھی آ جاتی ہے. وہ صرف سونے جو خالص سونا ہے اس کی قیمت دیتا ہے، کھوٹ کی نہیں دیتا. وہ جو وزن ہے اس میں سے اس چیز کو کیا کر لیتا ہے؟ وہ نکال لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اگر عمل خالص نہیں ہے، عمل میں اخلاص نہیں ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ملاوٹ ہے، میل ہے، کھوٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے عمل کی ضرورت نہیں. اس لیے علماء نے لکھا، ہمارے یہاں تو موقع ہی نہیں ملتا ہمیں، لیکن پھر بھی اگر انڈیا سے آپ وہاں قربانی کرا رہے ہیں، اپنے اسٹیٹس میں مت رکھو. لوگ کیا کرتے ہیں کہ مہنگا بکرا لیتے ہیں، مہنگا جو ہے وہ گھیٹا لے لیا یا اور جانور ہے، اور پھر اس کو کہاں رکھیں گے؟ جہاں سے بھی وہ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں، دکھاوا کر سکتے ہیں. علماء نے اس کو منع لکھا ہے. آپ کرنا ہے، اس کو سجانا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے بھی بچپن میں دیکھا، ہمارے بڑے بوڑھے وہ قربانی کے جانور کو بہت عرصہ پہلے پالتے تھے. اس کے جسم کے اوپر کیا بناتے تھے؟ بیل بوٹے بھی بناتے تھے، اس کو ہار بھی پہناتے تھے، اس کو سجاتے تھے، اس کو دلہن بناتے تھے. آپ کو کرنا ہے کرو، اپنے حد تک محدود رکھو، لیکن دکھاوا نہیں کرنا، لوگوں کو نہیں دکھانا. اس سے جو ہے وہ شریعت نے روکا ہے. دوسرا، ہم قربانی کر رہے ہیں لوگوں کو جتانے کے لیے کہ کہیں لوگ ہمیں نہ پوچھ لے کہ بھئی یہ قربانی نہیں کرتا، تم نے کون سا جانور جو ہے وہ قربان کیا ہے. تو فرمایا اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. تو قربانی کے اندر اندیشہ تھا دکھاوے کا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے تک صرف اخلاص پہنچتا ہے. اور یہ ہر عمل کے اندر جو ہے وہ ضروری ہے. اخلاص اگر نماز میں نہیں ہے تو نماز بھی وہ فائدہ نہیں دے گی ہمیں جو دینا چاہیے. میر تقی میر نے اخلاص کے تعلق سے لکھا ہے، سنیے انہوں نے کیا لکھا ہے. میر تقی میر لکھتے ہیں، پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے. پیری یعنی بڑھاپا. پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے. اب صبح ہونے آئی ہے، کچھ دم تو سوئیے. اب صبح ہونے آئی ہے، کچھ دم تو سوئیے. اخلاص چاہیے سجدہ نماز میں، اخلاص چاہیے سجدہ نماز میں. بے فائدہ ہے ورنہ یوں نہ وقت گوائیے. کہ ہم نے اگر نماز میں اخلاص نہیں ہے تو کیا ہے؟ وقت ہم نے بیکار کے اندر جو ہے وہ گوا دیا.
نماز کا کوئی فائدہ مجھے اور آپ کو اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو ایک تو یہ چیز، دوسری وقت ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور قربان کیا تو حدیث پاک میں ہمیں حضور کا ایک اور عمل ملتا ہے، جانور خریدو اخلاص، جانور کو ذبح کرو، قربان کرو اخلاص کے ساتھ۔ ایک اور چیز بتائی کہ جب تم جانور کو قربان کرو اللہ تبارک و تعالی سے ہم نے جو یہ قربانی کا عمل کیا، دعا کرو اللہ تعالی سے کہ اللہ ہم نے جو یہ قربانی کا عمل کیا تو اسے قبول کر۔ تو ساتھ میں دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ہم نے کر دیا عمل تو چلو یہ قبول ہے، نہیں، بلکہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے کیا کریں، قبولیت کی جو ہے وہ دعا کریں۔ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ سنیے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، کہ اللہ اس قربانی کو جو یہ عمل میں نے کیا تو اسے کیا کر، قبول کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر عمل کے بعد قبولیت کی کیا ہے، وہ دعا بھی کرنی ہے۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا قابل عمل باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قابل ترک باتوں کو جو ہے ہمیں چھوڑنے والا بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔